السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلوس مصطفیٰ میں اس کام کو ہرگز مت کرنا۔ اگر آپ نے یہ ایسا کام کیا تو آپ کی نمازیں برباد، آپ کے روزے برباد، جتنی بھی عبادات ہے سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ وہ ایسا کون سا کام ہے جس کی بنیاد پر ہمارا ایمان خطرے میں آ سکتا ہے، ہمارے اعمال ختم ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، ہماری عبادات ضائع ہو سکتی ہیں؟ تو اس کلپ کے اندر میں آپ کو یہی چیز بتانے والا ہوں۔ بہت ہی توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جلوس مصطفیٰ کے اندر بہت سی باتوں سے ہمیں رکنا ہے اور بہت سی اہم باتیں ہمیں کرنی ہیں۔ جو باتیں ہمیں کرنی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختصر طریقے سے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے 12 ربیع الاول کی صبح کو جلوس مصطفیٰ سے پہلے آپ کو نماز فجر کی جماعت کے ساتھ پابندی کرنی ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ کو جلوس کے اندر جو ہی شرکت کرنا ہے، سب سے پہلے آپ وضو کر لیں اور اسلامی لباس آپ کے زیب تن ہو، اسلامی لباس پہن لیں۔ اس کے بعد جلوس مصطفیٰ میں شریک ہوں اور یہ یاد رکھیں کہ ہر قدم تقدس کے ساتھ اٹھائیں، بہت ہی ادب، احترام اور تعظیم کے ساتھ چلتے رہیں، سر ہلکا سا جھکا ہو، نگاہیں نیچی ہوں اور زبان پر درود مصطفیٰ ہو، نعت رسول ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے ترانے گنگناتے جائیں اور جگہ جگہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت بلند کرتے رہیں۔ یاد رکھ لیں کوئی ایسا نعرہ نہ لگائیں جس سے کسی کو چڑھانا مقصود ہو۔ آپ نعرہ اس لیے لگائیں کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہے، رسول پاک کی رسالت کا ذکر ہے۔ یہ دل میں رکھتے ہوئے، یہ تصور کرتے ہوئے آپ نعرہ جگہ بجگہ لگاتے رہیں۔ اور جب آپ تبرکات لیں یا آپ تبرکات کوئی تقسیم کریں، کھانے پینے کی چیزیں، اس میں بھی آپ ادب اور احترام رکھیں۔ تبرک زمین پر پیروں میں نہیں جانا چاہیے، نالیوں میں نہیں گرنا چاہیے، دور سے پھینکنا اور نوجوانوں کا کیچ کرنا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے تبرک کی بے ادبی ہے۔ جلوس مصطفیٰ کے اندر یہ بھی آپ کو خیال اور دھیان رکھنا ہے کہ جو ہی جلوس مصطفیٰ کے اندر آپ کو اذان کی آواز آ جائے، اپنے ڈی جے کو، مائک کو، اسپیکر کو بند کر دیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی جب صدا اور اذان ہوتی ہے، حکم یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو اذان کی آواز جو ہی آئے سب کام بند کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی اذان کی آواز کا آپ کو سن کر جواب بھی دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کا وضو ہے، برقرار ہے، تو آپ نماز کے لیے چلے جائیں۔ نماز آپ پر معاف نہیں ہے۔ جلوس مصطفیٰ ہو، کوئی بھی حالت ہو، مسلمان مرد پر نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ تو اس حالت میں آپ کو نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جس نے نماز پڑھی اس نے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی، اور جو نماز چھوڑ رہا ہے، جلوس مصطفیٰ میں شریک ہو رہا ہے، گویا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں دے رہا ہے، چاہے وہ کتنے بھی اچھل کود کرے، کتنا بھی خرچہ کر لے، نماز معاف نہیں ہے۔ کچھ حضرات سیلفی لیتے ہیں، پیچھے روضہ رسول کی تصویر ہے اور پیٹھ دکھا کر اس کو تصویر لیتے ہیں تاکہ سوشل میڈیا پر اس کو ڈالیں۔ ایسا آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے۔ وہ ایک کام جس کی وجہ سے عبادات، آپ کی اعمال اور تمام عبادات، نیکیاں برباد اور ضائع ہو سکتی ہیں، وہ یہی ہے شان مصطفیٰ بارگاہ رسالت میں گستاخی کرنا۔ اگر آپ سے یہ گستاخی ہوئی تو ہماری تمام عبادات ضائع ہو جائے گی۔
تو یہ کام آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ روضہ رسول کے سامنے ہیں اور پیٹھ دکھا رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں تو پہلے اجازت مانگتے ہیں۔ اور جبرائیل کون ہے؟ تمام نبی اور رسول جتنے بھی تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 تمام نبیوں کے صحابی اور تمام آسمانی کتابوں کے حافظ اور تمام فرشتوں کے سردار، لیکن یہ فرشتے یعنی حضرت جبرائیل اتنے مرتبے پر، اتنے فضیلت اور اعلیٰ اور افضل، جب یہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو ادب کا دھیان رکھتے ہیں۔ صحابہ اکرام جب بارگاہ رسالت میں آتے تھے اپنے منہ کے اندر کنکری رکھ لیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو بولنے میں ہماری آواز تیز ہو جائے۔ تو اس بارگاہ کا آپ کو ادب کرنا ہے، جلوس مصطفیٰ کا ادب کرنا ہے، پیٹھ روضہ رسول کو نہیں دکھانی ہے، اس طریقے سے سیلفی نہیں لینی ہے، فوٹو نہیں کھینچنا ہے۔ جلوس مصطفیٰ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کرنی ہے، بہت سی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور بہت سی چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز نہیں کرنی ہے جس سے جلوس مصطفیٰ میں بے ادبی ہو، بے ادبی کا شائبہ ہو، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ چاہے خوشی ہو غم ہو آپ کو کھیل کود نہیں کرنا ہے۔ غم کے اندر بھی شریعت کا لحاظ رکھنا ہے اور خوشی کے اندر بھی شریعت کا لحاظ رکھنا ہے۔ شریعت جو کہتی ہے وہ کام آپ کو کرنے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جلوس مصطفیٰ میں جتنا زیادہ کار ثواب ہے اس سے زیادہ کئی گنا لوگ جو ہے لہو لعب کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں، گناہوں کا پہلو تلاش کر رہے ہیں، ان پہلوؤں کے اندر ملوث ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی کام نہیں کریں، بلکہ حتی الامکان کوشش کریں جو شریعت کے دائرے میں کام ہے وہی کرتے ہوئے آپ نظر آئیں۔ امید ہے آپ نے پوری بات سمجھ لی ہوگی۔ میرے سمجھانے میں اگر کوئی غلطی ہو تو آپ میری رہنمائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔